बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पॉलिटिक्स टुडे के साथ मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार एक बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान में काम करने वाले सहाफ़ियों को, चाहे वो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में या आज की जदीदियत की दुनिया में डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया, हर तरफ मुख्तलिफ नोयत की पाबंदियों का खेल जारी है। और मकसद इसका सिर्फ ये लगता है जैसे हमने चीज़ों को रेगुलेट कम करना है, कानून की हुक्मरानी को कम इंश्योर करना है, बल्कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो इस वक्त नज़र आता है वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में है। और वो क्या है? वो ये है कि अपने सियासी मुखालफिन की आवाज़ को दबाना या अपनी सियासी मुखालफत में उठने वाली आवाज़ों को दबाने का नाम इस वक्त ये खेल खेला जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी वो तमाम आवाज़ें जो हुकूमत मुखालफत में है, रियासती मुखालफत में है या शख्सियात की मुखालफत में सामने आती हैं, उन पर कदगने लगाई जाएँ। हालिया दिनों में दो बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। पहली डेवलपमेंट ये कि पंजाब असम्बली में कल हत्के इज़्ज़त बिल जो है 2024 वो मंजूर हुआ है और ये बिल एक काफ़ी ख़तरनाक है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया समेत सोशल मीडिया को भी शामिल किया गया है। और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। और ये कहा गया है कि इस कानून का इतलाक इन तीनों मीडिया के ऊपर होगा, यानी ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर। और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के साथ साथ ये भी इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि इस कानून के ऊपर जो अमल दरामद है वो 180 दिन यानी 6 माह में होगा, जो ट्रिब्यूनल्स की मदद से किया जाएगा। और अलबत्ता आइनी शख्सियात पर अगर कोई मुकदमात हुए, इल्ज़ामात आए तो उनका मामला जो है वो हाई कोर्ट्स में जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसमें जो अपोजिशन है उसकी भी तमाम तरामीम मुस्तरद की गई हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक बिल कौमी सूबाई असम्बली पंजाब से पास होना था तो अपोजिशन के नुक्ता नज़र को बिल्कुल ही यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस बिल की मंजूरी से कबल पंजाब असम्बली में ही स्पीकर पंजाब असम्बली, सूबाई वज़ीर इत्तलात और सहाफ़ती तंजीमों के दरमियान एक मुश्तरका इजलास हुआ और सहाफ़ती तंजीमों ने यह मुतालबा रखा कि इस बिल को कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया जाए ताकि बाहमी मुशावरत के साथ एक काबिल कबूल बिल लाया जाए। वज़ीर इत्तलात और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने यकीन दहानी कराई, लेकिन चंद घंटे के बाद ही इसी बिल को पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने एक 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जिसकी सरबराही राना सनाउल्लाह के पास है। और ये पीका एक्ट तरमीमी बिल है, उस पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए बनाई गई है। और इसमें भी सोशल मीडिया को रेगुलेट करना और जो प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाना। यानी मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस वक्त जो डिजिटल मीडिया के अंदर तूफ़ान है और पाकिस्तान के रियासती निज़ाम से जुड़े तमाम इदारे, हुकूमत और बहुत से लोग सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को ख़ास टारगेट करके बैठे हुए हैं। और तनकीद की जा रही है कि इस डिजिटल मीडिया ने हमारे रियासती निज़ाम को, हुकूमती निज़ाम को और इदारों को कमज़ोर किया है और यहाँ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि अगरचे इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया भी शामिल है, लेकिन पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को पर काफ़ी पाबंदियाँ हैं और वहाँ वो कुछ हो रहा है जो रियासत चाहती है, हुकूमत चाहती है। क्योंकि सेठों का जो मीडिया है उसकी मदद से रियासत अपने एजेंडे में कामयाब नज़र आती है। प्रॉब्लम आ रही है सोशल मीडिया में और इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को ढाल बनाकर सोशल मीडिया को बुनियादी तौर पे टारगेट किया गया है। और कहा यह गया है कि सोशल मीडिया में जो भी प्रोपेगेंडा होगा, चाहे वो हुकूमत मुखालफत में हो, चाहे वो रियासती इदारों की मुखालफत में हो, चाहे वो शख्सियात की मुखालफत में हो, चाहे वो इदारों पर बराह रास्त तनकीद हो, उसको इस कानून के तहत शिकंजे में लाया जा सकता है ऐसा करने वालों को। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने हर चीज़ का इलाज रेगुलेट करना या कानून साजी करना क्यों ज़रूरी समझा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि दुनिया भर के अंदर सोशल मीडिया को भी रेगुलेट किया जा रहा है और करना चाहिए, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन डिबेट ये है कि क्या इसको रेगुलेट करना मकसद है या इसका कोई सियासी एजेंडा हम पर गालिब है इस वक्त। और ये इसलिए सियासी एजेंडा गालिब नज़र आता है कि डिजिटल मीडिया पे इमरान खान और उनकी टीम यानी PTI के लोग वो बहुत ज़्यादा गालिब नज़र आते हैं। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और पाकिस्तान के अंदर से भी हैं। वो इस वक्त की जो सियासत है, इस वक्त का जो अदालती निज़ाम है, इस वक्त का जो रियासती इदारों का करैक्टर है,
اس کو جسے کہتے ہیں دبنگ آواز میں چیلنج کر رہے ہیں اور ان پر سوالات اٹھا رہے ہیں. اور جب سوالات اٹھا رہے ہیں، چیلنج کیا جا رہا ہے، تو یہ یقینی طور پہ ریاست کے اداروں کے لیے ذرا خطرناک ہے. اور جو سوال پرنٹ میڈیا کو اٹھانے چاہیے تھے، جو سوال الیکٹرانک میڈیا کو اٹھانے چاہیے تھے، وہ سوالات اب سوشل میڈیا کی دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں پروپیگنڈا ہو سکتا ہے اس میں منفی طرز عمل بھی ہو، لیکن کچھ چیزیں تو بڑی جینوئن طریقے سے ہو رہی ہیں اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ریاست کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے، عدالتوں کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے، عدالتوں پہ جو پابندیاں ہیں وہ کیا ہیں، ججوں کو جو ڈرایا جا رہا ہے، وہ دھمکایا جا رہا ہے وہ کیا ہے، پرنٹ میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں وہ کیا ہے، اور اپنی مرضی کی خبر چلانے کے اوپر جو اس وقت بحث چل رہی ہے وہ کیا چیزیں ہیں. اسی طرح سے حکومت کے اندر جو معاملات طے ہو رہے ہیں، نجکاری کا عمل کیسے ہو رہا ہے، کیسے ریاستی اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے، اس پہ اگر کوئی سوال اٹھائے تو پھر میڈیا میں بڑے بڑے ایشوز کی کوریج ہی نہیں ہو رہی ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں، اور لوگوں کو انفارمیشن مل رہی ہے سوشل میڈیا کو. اور یہ سوشل میڈیا اسی لیے امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اب ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو ہے اس کو کافی پابندیوں کا سامنا ہے. ایسے میں یہ جو نیا قانون ہے، اس کا مقصد بھی یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نے الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کر لیا ہے، جیسے ہم نے پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کر لیا ہے، اسی طریقے سے ہم ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کریں. اور ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا میں جتنی بھی مخالفت میں آوازیں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر سے خاص طور پہ اور پاکستان سے باہر، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے قانونی شکنجے کے اندر لایا جائے. اور مقصد کیا ہے؟ یعنی اب آپ اندازہ کریے 30 لاکھ روپے جرمانہ اور 180 دن میں فیصلہ. یعنی لوگ ڈر جائیں. سوشل میڈیا پہ خبریں لانے والے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی کچھ اقدام اٹھایا جو ریاست کو سوٹ نہیں کرتا، حکومت کو سوٹ نہیں کرتا، اداروں کو سوٹ نہیں کرتا، تو ان کو 30 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم حوصلہ شکنی نہیں کر رہے ہیں. جو آج کی دنیا کے اندر نیا ٹرینڈ آیا ہے ڈیجیٹل میڈیا میں رپورٹنگ کا، اس کو روکیں. اور میں جانتا ہوں ہمارے ہاں جو فارمل بیٹ رپورٹر ہیں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے، ان کے مقابلے میں ڈیجیٹل میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں وہ زیادہ اپنی صلاحیتوں کو لے کر آ رہے ہیں، وہ زیادہ بڑی بات کر رہے ہیں، وہ زیادہ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں. اس لیے ان کی ویلیو بھی ہے اور ان کی امپورٹنس بھی ہے. اب یہ جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں، یعنی میڈیا کو دبا دو، سیاست کو دبا دو، جمہوریت کو دبا دو، آئین کو دبا دو، قانون کی حکمرانی کو دبا دو، مخالفین کی آوازوں کو دبا دو، اس سے پاکستان کیا ایک جمہوری ملک بن سکے گا؟ کیا پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ممکن ہو سکے گی؟ کیا پاکستان میں انسانی حقوق جو ہے ان کو بحال رکھا جا سکے گا؟ کیا پاکستان میں آزادی اظہار کا جو بنیادی پرنسپل ہے اس کو تسلیم کیا جا سکے گا؟ بالکل نہیں. اس کا مطلب ہے ہم ایک ایسی ریاست کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسے نظام کی بات کر رہے ہیں جس پہ ہم اتھارٹیرین سٹائل کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق میڈیا کو چلانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق میڈیا کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جن پر بحث ہونی چاہیے. میں میڈیا پر قانون سازی کا مخالف نہیں ہوں، قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیے بغیر یہ کام آگے نہیں بڑھے گا. جتنی بھی الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشنز ہیں، جتنی بھی پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشنز ہیں، جتنے بھی ایڈیٹر ایسوسی ایشنز ہیں، ان کو آپ کو اعتماد میں لینا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا. اور ساتھ ساتھ اکیڈمک انسٹیٹیوشن جو ہیں، جو میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں یونیورسٹیز کی سطح پہ، ان ماہرین کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. جو پاکستان میں ادارے ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، سول سوسائٹی سے جڑے ادارے ہیں، ان کو آپ کو اعتماد میں لینا ہوگا. اور اعتماد میں لے کر ہمیں کوئی دنیا کے اندر جو جدید ماڈل آئے ہیں قانون سازی کے، ان کو بنیاد بنانا ہوگا نا. اور اس پہ بحث ہونی چاہیے. اور جتنی بحث ہوگی، جتنا مکالمہ ہوگا، جتنا ڈائلاگ ہوگا، اتنا راستہ نکلے گا. اور یہ پھر چیزیں ایسے نہیں لگیں گی کہ جیسے کسی پر زبردستی مسلط کی جا رہی ہیں. مسلط کر کے ڈکٹیشن کے ذریعے، طاقت کے زور پہ، بندوق کے زور پہ جب اس طرح کی قانون سازی کی جاتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. سابقہ دور میں، عمران خان کے دور میں بھی اس طرح کا پی کا قانون کی جب بات کی گئی تھی تو بہت مخالفت آئی تھی. اور پھر اس وقت کی جو کابینہ ہے انہوں نے اس کو منظور نہیں کیا تھا اور وہ پھر مسترد ہو گیا، یعنی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اس کا پیچھا. اسی طریقے سے اب بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کام عجلت میں کیا گیا ہے، اور اتنی عجلت میں کیا گیا کہ لگتا ہے کہ حکومت کے بھی، یہ جسے کہتے ہیں نا، حکومت کو بھی شاید اس بات کا علم نہیں ہے، اور یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، یا ان کے اوپر بھی کوئی ڈکٹیشن ہے، کوئی جلدی ہے، کوئی جبر ہے، کوئی دباؤ ہے کہ آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے. اور وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اندر جو انقلاب آیا ہے وہ اس وقت بہت سے لوگوں کو چپ رہا ہے، بہت سے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، بہت سے لوگوں کے خلاف مزاحمت کو پروموٹ کر رہا ہے، بہت سے لوگوں کے خلاف سوالات کو جنم دے رہا ہے.
ایسے میں جب آپ اس طرح کی پابندیاں لگائیں گے تو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی اس کی کوئی پذیرائی نہیں ملے گی، بلکہ لگے گا کہ پاکستان جمہوریت کے نام پر، پاکستان آزادی اظہار کے نام پر اس طرح کی چیزوں پر پابندی لگانا چاہتا ہے جو فرد کے بنیادی حقوق کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، کوئی فرد غلطی کرتا ہے ضرور پکڑیں، لیکن پیچھے یہ نیریٹو نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ ہماری مخالفت کی آواز ہے، کیونکہ یہ ہمارے مخالفین ہیں، کیونکہ یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو قانون کے ذریعے شکنجے میں لانا ہے اور قانون کی مدد سے ان کو دیوار سے لگانا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی کھیل پاکستان میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو ہتک عزت بل ہے 2024 ہو یا پرائم منسٹر کی نگرانی میں بننے والی کمیٹی ہو، یہ دونوں چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے آزادی اظہار کے نام پہ اور ڈیجیٹل میڈیا کے نام پہ کافی پریشان نظر آتی ہے، ریاستی ادارے پریشان نظر آتے ہیں، اور اس کا علاج یہ تلاش کیا گیا ہے کہ طاقت کے زور پر قانون سازی کر کے ہم ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں، لیکن نہ ماضی میں اس طرح کے منصوبے کامیاب ہو سکے اور نہ اب ہو سکیں گے، اور نہ ماضی میں وہ نتائج مل سکے جو نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور نہ اب وہ مل سکیں گے۔ یہ دنیا بالکل مختلف ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نئی جہتیں جو میڈیا کی ابھر کے سامنے آ رہی ہیں، اس کو سمجھے بغیر اور اس کے اندر ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ پیدا کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ طاقت کے زور پہ، قانون سازی کے زور پہ آزادی اظہار سے جڑی آوازوں کو دبانا اب اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ کھیل ماضی میں تو کھیلا جا سکتا تھا، لیکن حال اور مستقبل میں بہت سے نئے مسائل کو جنم دینے کا سبب بنے گا۔